کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بڑا مرتب سا ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضور کے ہر صحابی کی شان وراء الورا ہے، لیکن سیدنا فاروق اعظم نے جس انصاف سے، جس حسن سے، جس حسن کاری سے اور جس طرح بھرپور معمور وزادار اور جاندار زندگی گزاری ہے، یہ صرف سیدنا فاروق اعظم ہی کا حصہ ہے۔ بس کچھ لوگوں کا یہ اعزاز ہوتا ہے، تھکے تھکے بھی وقت گزر ہی جاتا ہے، تھوڑا کام کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا پھر بھی ٹائم گزر ہی جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں پر پورا بھرپور کر کے کرتے ہیں، ان کا بھی گزر جاتا ہے۔ زندگی ایک دن ہو یا 100 سال یہ گزر جاتی ہے، اور دوش پہ کملی ہو یا کہ شال یہ گزر جاتی ہے۔ گھر امیروں کی بہے اقبال گزر جاتی ہے تو غریبوں کی بہرحال گزر جاتی ہے۔ تو اس نے تو گزر جانا ہے، لیکن اگر کوئی بھرپور کر کے گزارے تو اس میں مزہ ذرا زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اپنی زندگی میں طے کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کیونکہ حضور افصح العرب ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑے جملوں میں بڑی گہری بڑی دور کی باتیں اور چند جملوں میں محبوب پاک علیہ السلام پوری زندگی کا نچوڑ اور دستور بیان کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے، اور پھر ہو سکے تو یہ باتیں آگے بھی پہنچائے۔ 5 باتیں سیکھے، ان پر عمل کرے، یا اس کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں نا، آپ حکم کریں 5 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ پھر حضور نے تیسری بات ارشاد فرمایا اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی بات ارشاد فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو بہترین مسلمان بن جاؤ گے۔ پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 5ویں اور آخری بات ارشاد فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ نہ ہنسا کرو، کبھی کبھی رویا بھی کرو، اور قرآن حکیم فرماتا ہے کثرت سے رویا کرو، تھوڑا ہنسا کرو۔ بہت زیادہ ٹھٹھا کرنا، بہت زیادہ مذاق کرنا، زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی شغل میلے کے لیے تیار رہنا، یہ دلوں کو سخت کرتا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو رہے ہیں، خوش طبی کر رہے ہیں، اس سے اندر کی کیفیات پتھر ہو جاتی ہیں۔ یہ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، اور حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر۔ ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ کبھی کبھی رونا بھی چاہیے، اور رونا کئی دفعہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ عاشق دا کامی رونا تونا ہے تے بنا رویوں نہیں منظوری۔ یہ عاشق سدا ہی روندے رہندے، پاویں وصل ہوئے تے پاویں دوری۔ تو ان 5 باتوں کو ضرور یاد رکھیں، یہ انسان کو بڑا فائدہ دیتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا، انہوں نے کچھ اسی طرح سے انہی چیزوں میں انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا مضبوط کر لیا تھا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے نیک کام کیے، اولئک ھم خیر البریہ۔ ایمان اور نیک اعمال، جن لوگوں نے ان 2 باتوں کو اپنا لیا، نہ مال کی بات کی نہ اقتدار کی بات کی، یہ اس موقع پر علم کی بات بھی نہیں کی،
ایمان اور اعمال صالحہ، فرمایا جو دو ان باتوں پر عمل کر لیں اولئک ہم خیر البریہ، فرمایا یہ لوگ ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ بہترین آدمی ہوتا ہے جس کا ایمان پکا ہو، اعمال درست ہو۔ سادہ معنی یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو، عمل کی اصلاح ہو۔ بہترین لوگ ہیں، ایک ایمان ہو، دوسرا اعمال صالحہ ہو۔ دو چیزیں میسر ہو گئیں تو بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ سب سے پہلی بات سیدنا فاروق اعظم کی زندگی میں جو بہت زیادہ ملتی ہے نا، وہ اپنی اصلاح کی کوشش کرنا، خود احتسابی، اپنا حساب کرنا ہے۔ جو لوگ ساری زندگی اپنا حساب نہیں نہ کرتے، ان کے پاس بچتا کچھ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ساری زندگی دوسروں کا حساب کرتے رہتے ہیں، نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ آگے گزر جاتے ہیں اور ہم حساب کتاب میں رہ جاتے ہیں۔ اپنا حساب کرنا چاہیے، اپنے اوپر غور کرنی چاہیے، خود احتسابی کے عمل سے گزرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ زندگی میں جو ہم ناکام ہوئے ہیں یا جہاں جہاں ہمارے اندر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں اس میں ہماری اپنی غلطیاں کتنی ہیں۔ جو لوگ اپنا احتساب کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، دوسروں پہ ڈال کے تو بڑا آسان ہے وقت گزار لینا، لیکن اپنا احتساب کرنا۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں باغ میں گیا تھا تو درخت کے پیچھے سے حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی، تو میں پلٹ کے پیچھے گیا تو حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ کبھی کبھی یہ کام بڑا مزہ دیتا ہے، اور حضرت عمر اپنے آپ سے باتیں کرتے تھے، کہتے تھے خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے تیری، خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین۔ اپنا احتساب کر رہے تھے، اور درجنوں اور بیسیوں جگہ آپ نے یہ لفظ ارشاد فرمائے کہ میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں۔ جو لوگ اپنا محاسبہ نہیں نہ کرتے ان کی تعمیر رک جاتی ہے۔ ساری زندگی گزر گئی لیکن اپنا محاسبہ ہی نہیں کیا، اپنے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے وہی رب کو پہچانتا ہے۔ فلانے نے غلطی کر دی، فلاں بندے کی وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو سکا، فلاں خاندان والوں نے سپورٹ نہیں کیا، فلاں جگہ مجھے اساتذہ ٹھیک نہیں ملے، فلاں جگہ فلاں مدرسے اسکول کالج کا ماحول مجھے ٹھیک نہیں ملا۔ آپ اپنے اندر بھی تو کمزوری دیکھیں نا کہ اپنے اندر کمزوری کہاں۔ دوسروں پر ملبہ ڈالنا یہ تو بزدل لوگوں کا طریقہ ہے اور آسان کام ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احتسابی کرتے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہر کام کو خود دیکھنے کی کوشش کرتے۔ دو باتیں زندگی میں بڑا معنی رکھتی ہیں اور ان لفظوں کی بڑی اہمیت ہے، ایک ہے پرواہ کرنا اور ایک ہے لاپرواہی کرنا۔ آپ غور کر لیں کہ گھر میں خاتون خانہ کو پورا خرچ دیا جائے، اسے ضرورت کی ہر چیز دروازے پر فراہم کی جائے، سارا اس کا خیال رکھا جائے، تو پھر بھی بعض خواتین بڑے کرب اور بڑے درد کے ساتھ ایک شکوہ کرتی ہیں۔ وہ شکوہ کیا ہوتا ہے کہ میرا خاوند میری پرواہ نہیں کرتا، توجہ نہیں دیتا۔ ماں اور باپ ساری چیزوں کے باوجود شکوہ کرتے ہیں کہ یار یہ ساری باتیں اس کی ٹھیک ہیں لیکن یہ پرواہ نہیں کرتا، اس نے کبھی غور نہیں کیا، کبھی اہمیت نہیں دی۔ ڈھیر سارے طالب علم لائق ہوتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ بہت بڑا زندگی میں کارنامہ سر انجام دیں گے، لائق ضرور ہوتے ہیں لیکن لاپرواہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے انہیں قدرتی صلاحیت دی ہوتی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں وسعت دی ہوتی ہے حافظے میں، لیکن وہ ایک لاپرواہی کی وجہ سے اپنی زندگی کی ساری خوبیاں ضائع کر دیتے ہیں۔ پرواہ نہیں کرتے، جو کام ضروری ہوتا ہے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ تو پھر یہ بھی ایک ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ نے اتنا حافظہ دیا، سمجھ دی اور پرواہ نہیں کی، تو ٹھیک ہے پھر نکمے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کو یہ نکمے سمجھتے تھے، اور یہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پرواہ اور لاپرواہی یہ بڑا اہم کام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی میں آپ کو ایک چیز ملے گی کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے آدمی تھے، یعنی ہر چیز کو خود دیکھنا ہے۔ گورنر مقرر کر دیا تو اب گورنر مقرر کر کے وہ بالکل خود لا تعلق نہیں ہو جاتے تھے صوبے سے۔ گورنر مقرر کیا ہے، اب گورنر کی نگرانی کرنی ہے کہ وہ کام ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔
اب باقی لوگوں سے پوچھنا ہے علاقے میں جا کے کہ تمہارے گورنر کا تمہارے ساتھ کیا رویہ ہے. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر مال غنیمت کے کبھی اونٹ چلے جاتے تھے نا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، لوگوں کا پروٹوکول نہیں ہو جاتا بہت زیادہ، لیکن 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص مال غنیمت کے اونٹوں کو بھی خود سنبھالتا تھا. تو ہم سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے، میں کیوں کروں، میں نے اتنے بندے مقرر کر دیا وہ کر دیں گے. یاد رکھنا، دریا میں اکٹھے بند نہیں ٹوٹا کرتے، پہلے تھوڑا سا سوراخ آتا ہے، اس کی نگرانی نہیں ہوتی تو پھر سارا بند ٹوٹ جاتا ہے. ہم چھوٹی چھوٹی لاپرواہیاں شروع کرتے ہیں تو اس سے نقصان بڑھ جاتا ہے. اپنی زندگی میں کبھی لاپرواہ نہ بنیں، مزاج اس طرح کا بنائیں کہ کاموں پر توجہ کریں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد سونا بہت کم کر دیا تھا، کوئی اور مصروفیت نہیں رکھتے تھے، اپنے ہر کام پر خود توجہ. کئی دفعہ بہت سارے لوگوں سے ہم کام لیتے ہیں پر اتنا زیادہ ان کو کہنا پڑتا ہے، بار بار بتانا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے کہ کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے خود ہی کر لیتا تو اچھا تھا. تو جب کام کرنا بھی ہے 100 دفعہ کہنے سے بھی کرنا ہے تو ایک دفعہ کہنے سے بھی کر ہی لینا ہے. تو کام پر خاص توجہ دینا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا. تیسری بات یہ تھی، حضرت عمر میں مشاورت کے بڑے قائل تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا کو بڑی سخت اہمیت دی. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی، بڑی عقل عطا فرمائی تھی. اور ہمارے زمانے میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے نا وہ پھر لیکچر بڑے دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرے قول تو قوال زرعی ہیں، ان کو سنو، یہ تو حسین پھول ہیں، تو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں، چونکہ کامیاب جو ہو گیا. اب وہ بجائے عاجزی کے بعض اوقات ایسے لوگوں کے لفظوں کے اندر تکبر کی بدبو محسوس ہوتی ہے، بو آتی ہے کہ یار یہ کامیاب ہو گیا تو اب یہ مشورے دے مار رہا ہے. سیدنا فاروق اعظم اتنے بڑے آدمی پر رائے لیتے تھے، مشورہ لیتے تھے، صحابہ سے پوچھتے تھے، مشاورت کرتے تھے. اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کوشش کی کہ کوئی کام بغیر رائے کے نہ کیا جائے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ان کے سب سے بڑے مشیر تھے. حضرت عثمان غنی، سیدنا ابو درداء، حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان لوگوں سے مشورہ کرنا، ان سے رائے لینا اور رائے کے مطابق آگے چلنا، اور پھر جو رائے خیر کی ہو اسے قبول کرنا ان کا مزاج تھا. کچھ لوگ مشورہ کرتے ہیں لیکن بندوں کو راضی کرنے کے لیے، تو وہ مشورہ کرتے تھے قبول کرنے کے لیے. پھر ہمارے ہاں لوگ مشورہ کرتے ہیں اپنے خوش آمدیوں سے، تو خوش آمدی جو مشورہ دیتے ہیں وہ تو کہتے ہیں جناب بلے بلے، آپ فکر ہی نہ کریں، آپ کار گزریں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے رائے لیتے تھے کہ جن کی رائے بعض اوقات آپ جو چاہ رہے ہوتے تھے اس رائے کے مخالف ہوتی تھی، تو وہ اس رائے کو بھی قبول کرتے اور اپنی رائے کو چھوڑتے. اور ڈھیروں کام انہوں نے ایسے کیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک بات ارشاد فرمائی، تو ایک خاتون نے پردے کے پیچھے سے اٹھ کے کہا کہ فاروق اعظم آپ یہ بات اس طرح کر رہے ہیں اور قرآن پاک میں یہ بات میری سمجھ میں اس طرح آئی ہے. آپ اپنے اجتہاد سے بات کر رہے تھے، اس نے اپنے اجتہاد سے بات کی. تو حضرت عمر فوراً بولے، یہ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو محدث ہیں اس امت کے، ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے. حضرت عمر فوراً کہنے لگے لوگوں، ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت نے درست کہا. لیکن آپ دیکھ لیں بڑے سارے لوگ ہیں جو رائے تو لیتے ہیں پر مشورہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چوتھی بات سیدنا فاروق اعظم کی مقدس زندگی میں جو ہمیں بہت زیادہ ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مزاج میں عدل و انصاف بہت زیادہ تھا، اور گھر کے اندر سے لے کر عدالت کے ایوانوں تک مزاج عدل والا، طبیعت عدل والی. یاد رکھ لیں کہ جہاں انصاف نہیں نہ ہوتا وہاں کوئی چیز قائم نہیں رہتی. معاشرے ہمیشہ عدل و انصاف سے چلتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بذات خود مقدمہ ہو گیا تو آپ قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے، لیکن جب آپ گئے تو قاضی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا نام لیا.
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں، اس کے بعد میں آپ کو معزول کر دوں گا، اس لیے کہ یہاں تو آپ وہی احترام اس شخص کو بھی دیتے جس نے میرے اوپر مقدمہ کیا ہے، اور یہاں مجھے بھی نہ دیتے، چونکہ آپ نے میرا اعزاز کیا ہے حالانکہ میرے اوپر مقدمہ ہے، تو لہٰذا آپ دو لوگوں میں انصاف نہیں کر سکے، یہ فیصلہ آپ کر لیں، اس کے بعد آپ کو فارغ کر دیا جائے۔ جب آپ خود کو قانون کے حوالے نہیں کرتے تو پھر آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ دنیا میں انصاف قائم ہوگا؟ تو یہ مزاج تھا۔ پانچویں بات یہ تھی کہ حضرت فاروق اعظم جان، مال اور املاک کے تحفظ کے بڑے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کی جان، مال، گھر یہ قیمتی اثاثے ہیں۔ ہمارے ہاں غریب آدمی تھانے میں پرچہ کٹوانے نہیں جاتا، وہ کہتا ہے جتنے سوالوں کا مجھے جواب دینا پڑے گا نا، چور کو اتنے سوالوں کا جواب ہی نہیں دینا پڑتا، وہ جاتا ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے انسان کی عزت کو، اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب ایک گورنر صاحب کے بیٹے نے کسی عام مسلمان کو کوڑا مار دیا یا کوڑے مار دیے تو حضرت عمر فاروق نے گورنر کو بلا کے جو لفظ کہے تھے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ تم گورنر ہو لیکن تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، ماؤں نے آزاد پیدا کیا اور تم نے انہیں غلام سمجھنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے مزاج کے اندر جو جان، مال، عزت کا تحفظ تھا وہ ایک بڑی اہم بات تھی۔ اور چھٹی بات بڑی اہم تھی، وہ یہ تھا کہ اپنی رعایا میں جہاں ان کے مالی معاملات کا خیال رکھتے تھے، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے تھے، ان کے جان مال کی حفاظت کا ذمہ لیتے تھے، وہاں ان کی اصلاح کرتے تھے، دینی اصلاح۔ یعنی یہ خلیفہ وقت ہیں جو فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو رستے میں جتنے گھر آتے ہیں ان کے دروازوں پہ دستک دیتے ہیں، اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ اور اگر ایک صحابی جماعت میں دیر سے آتے ہیں تو حضرت عمر ان سے فرماتے ہیں کہ آپ دیر سے کیوں آئے ہیں؟ آپ اگر وقت پہ نماز ادا نہیں کریں گے تو پھر باقی لوگ کس طرح توجہ کریں گے آپ کے جو گھر کے ہیں اور آپ کے جو تحت جن کو اللہ نے بنایا ہے؟ تو لوگوں کی اصلاح کرنا، دینی روحانی جذبہ ان کے اندر بیدار کرنا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جوڑنا، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا۔ ایک اور اہم بات، اگر خلیفہ حق پہ ہو، دیانتدار ہو، اسلامی دینی شرعی اصولوں کے مطابق چلاتا ہو تو پھر اس کی اطاعت بھی ضروری ہوتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم عملی نفاذ کے بھی بڑے قائل تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ شترے بے مہار ہو جائے، قانون کی پابندی نہ کرے۔ فرماتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو ہماری اصلاح کرو، اگر ہم ٹھیک ہیں تو پھر تمہیں اطاعت کرنی ہے، تمہیں پیچھے چلنا ہے، تمہیں قانون کی پابندی کرنی۔ اس حوالے سے بھی ان کا درہ ہمیشہ کھڑا رہتا تھا کہ کسی شخص کو اطاعت سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ قانون کی، دین کی، شریعت اسلامیہ نے جن کو اولو الامر قرار دیا، ان لوگوں کی اتباع، ان لوگوں کی فرما برداری بھی ضروری ہوگی، اطاعت بھی ضروری ہوگی۔ تو ہمارے مزاجوں کے اندر جو قانون سے بالاتر ہونے کا تصور ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی شدید مخالفت کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سختی تھی۔ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں مزاج کا سخت ہوں تو مجھے نرم کر دے۔ اپنی اس طبیعت سے بھی وہ آگاہ تھے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ ان کی سختی تو بہت ساری جگہوں پہ معروف ہے، لیکن یہ وہ سخت آدمی ہے جو صحابہ میں سب سے زیادہ رویا بھی کرتے تھے۔ سختی ہمارے ہاں جن لوگوں میں ہے ان کی سختی اپنی ذات کے لیے ہے۔ تو آپ یاد رکھ لیں اس بات کو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے والے، آپ کے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کہ جب آپ امامت کرتے تھے نا تو کبھی کبھی سورہ حج ایک رکعت میں، سورہ یوسف ایک رکعت میں، اس طرح بھی نماز پڑھائی انہوں نے۔ ایک میں سورہ یوسف پڑھ دی، ایک میں سورہ حج پڑھ دی، اور اس طرح بھی نماز پڑھائی کہ پہلی صف میں نماز پڑھا رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ تیسری صف والا ان کی ہجکیاں سن رہا۔ میں نے کہا نا، بڑے عرصے کے بعد یہ شعر مجھے یاد آیا
کہ الجھے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے یہ کتبے بھی پڑھا کر، اور ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ تو حضرت فاروق اعظم ڈھیر سارا رونے والے۔ آخری بات اور بڑی ذمہ داری والی بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے لحاظ سے فقیر تھے، درویش تھے۔ سارا دن بن سنورنے کے چکر میں پڑے رہنا، بہتر سے بہتر پہننا، بہتر سے بہتر اوڑھنا، ایک وقت ہوتا ہے جب کبھی یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جب بندہ ذمہ داریوں والا ہو جاتا ہے نا پھر وہ اچھا نہیں لگتا یہ کام کرتا۔ پھر سادگی اور ذمہ داری یہی اس بندے کی ڈیوٹی محسوس ہو تو اچھا لگتا ہے۔ یعنی طامت پہننا ہے تو کئی جگہ سے اس پہ پابند لگے ہوئے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے سوچیں بھلا میں نے کیا کہا ہے۔ یعنی ایک بندہ 22 لاکھ اور درجنوں صوبے ہیں اس ملک کے جس کے وہ گورنر ہیں۔ کوئی زندگی میں کونسلر دیکھا آپ نے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں؟ 14ویں 15ویں گریڈ کا بندہ ملازم ہو، کپڑے پھٹے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھٹے کپڑے، او دوستو کہانی نہیں سنا رہا، پھٹے کپڑے، پھٹا کرتا، قحط پڑ گیا تو گھر کے اندر تر کھانا بن گیا گھی والا، تو فرمانے لگے قسم کھا لیا میں نے جب تک سارے لوگوں کو روٹی نہیں ملتی عمر گھی والا سالن نہیں کھائے گا۔ عرب شریف میں خوشبو بڑی مہنگی، آج بھی مہنگی ہے، تو خوشبو آئی تھی مال غنیمت میں تو وہ بانٹنی تھی، تو آپ نے ایک صحابی کی بیوی کی ڈیوٹی لگانی چاہی تو گھر سے وہ خوشبو منگائی۔ تو بیویاں ہوتی ہیں نا وہ بات کر دیتی ہیں، تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر میں نے کوئی مطلب میرے اوپر یقین نہیں، میں ایماندار نہیں۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہی بانٹ دے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وجہ کیا ہے، میں کیوں نہیں بانٹ سکتی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کہیں لے نہیں جائے گی، پر بانٹتے بانٹتے جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گی اس کا حساب عمر کیسے دے گا؟ تھوڑا سا نا مزاج سادہ کر لیں، پہننا اور کھانا اپنا ہمیشہ سادہ رکھیں۔ 2 چیزیں بندے کو مروا دیتی ہیں، ایک زبان کا ذائقہ، ایک دولت کی ہرس۔ اچھے کھانے کے باوجود بھی ہمارے مشائخ کا طریقہ تھا کہ باہر کھانے اچھے کھائے جا رہے ہیں، گھر میں سادہ کھانا۔ جتنا زبان کو ذائقہ لگ جاتا ہے یہ تنگ کرتی ہے، روز نئی سے نئی روٹی مانگتی، اس سے بچ جاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کے مزاج میں سادگی، کھانے پینے کے اور پہننے کے ماحول میں آپ بے تکلف ہو جائیں۔ اس نے بڑے مسائل بنائے ہیں، میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، پہلے نا ہم لوگ بڑے پریشان رہتے تھے، ہم اس پر تقریریں کرتے تھے کہ کڑی والے جہیز منگتے نے، منڈے والے تے کڑی والے پریشان۔ اب لڑکے والے بڑے نیک ہو گئے، آپ کو پتہ ہے اب جہیز نہیں مانگتے، پرہیزگار ہو گئے۔ انہوں کہتے ہیں جہیز نہیں اساں لینا، 600 بندہ لے آنا ہے، روٹی انہوں چنگی کھوانی جی۔ اب پرہیزگاری آ گئی، وہ 600 بندہ جو آ رہا ہے اس نے کبھی روٹی نہیں کھائی گھر۔ کھانے پینے کا ذائقہ، اور ہمارے ملک میں سب سے اچھا بزنس کون سے آج کل؟ یہ کھانے پینے کی دکان ڈالو، یہ چلتی ہے۔ تو تھوڑا سا اس سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم کا فیضان عطا فرمائے۔